چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خصوصاً تمام برادران اسلام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی طرف سے جو اعلانات کیے جا رہے ہیں اس کی پاسداری ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کسی طرح بھی کوئی ایسا عمل اپنی طرف سے اس قانون کی خلاف ورزی کا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ خدا را ہم اپنی طرف سے ایسا جذبہ بھی نہ دکھائیں کہ جس کی وجہ سے کوئی نوٹس ایسا آئے کہ ہماری مسجدوں کی اذانیں اور جماعتوں کی نماز پر پابندی ہو جائے۔ اس لیے جو مفتیان کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے فقہ میں ایک بہت دور رس نگاہ عطا فرمائی ہے، جو عالمگیر تمام مسلمانوں کے مسائل پر نظر رکھتے ہیں، ان کا اس وقت میں رجحان یہ ہے کہ جو مساجد جن میں گھنی جو ہے تعداد مسلمین کی ہوتی ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہاں 5 سے زائد اذان اور نماز پڑھانے والے امام صاحب اور 2-3 جو ہے وہ مقتدی آ جائیں اور فوراً نماز سے فارغ ہو کر کے وہ مسجدوں کو جو ہے آباد رہنے کی شکل بھی اختیار کر لیں اور مسجدوں کو قفل لگنے سے بھی بچا لیں۔ اس لیے بھائیوں، یہ کوئی جذبہ نہیں ہے، آپ کو اس وقت میں اپنے گھر کے سدھار کا موقع دیا جا رہا ہے، اور اگر پوری دنیا کی تمام تر محنتوں کا خلاصہ اور نتیجہ بھی یہی ہے، تمام خانقاہوں کی محنتوں کا نتیجہ، تمام مدرسوں کے پڑھنے پڑھانے کا نتیجہ اور تمام دعوت و تبلیغ کا محنت کا نچوڑ یہ ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں دین آ جائے۔ اور اس وقت میں ہم کو اللہ نے موقع دیا ہے اہل علم سے معلوم کر کے اور سنت کے موافق اپنے گھروں کو دینی تعلیمات سے اور دینی ذکر و اذکار سے معمور کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اللہ سے جب دعائیں سب مل کے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی ہم کو نجات عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات، خوف و ہراس میں نہ پڑے، اور ان حالات میں بھی جو نوجوان اپنے موبائلوں کے اوپر فحاشی اور عیاری اور مکاری کے مناظر دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے خدا کے واسطے اللہ سے توبہ اور استغفار کر کر کے اللہ کے ذکر میں ہر آن ہر لمحے لگ جائیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کی کوئی بھی اس طرح کی بات ذہن میں ہوگی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔